بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے. آج دو چیزیں اکٹھی ہوئیں. ایک تو ناروے سے ایک کال تھی جس میں ایک بہت ہی اہم ایشو، یعنی یہ ایشو ایسا تھا جس سے پہلے میری زندگی میں یا میرے سامنے نہیں آیا، اور دوسرا ایک ہمارے کرم فرما نے ایک حدیث بھیجی ہے، یہ ابن ماجہ سے ہے. میرا خیال پہلے ہم اس کا تذکرہ کر لیں، اور چاہ تو میں یہ رہا تھا کہ آپ کو میں اس کو سنا دوں اردو میں. جب بھی کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی. یہ سنن ابن ماجہ 4019 نمبر حدیث ہے، اور اللہ کے رسول نے جو ایگزیکٹ الفاظ فرمائے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الدین مضوا. ان الفاظ کے بعد تو کچھ اور کہنے کا یارہ ہی نہیں رہتا. یعنی اتنی کمپریہنسو اور اتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول نے فرمائی. ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت اونچی عمارت پہ بیٹھے ہوں اور دور تک دیکھ رہے ہوں، تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یعنی صدیوں کے فاصلے طے کیے ہیں اس ایک حدیث کے ذریعے. حدیث پڑھ کے عام طور پہ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کی بجائے اس کو دیکھتا ہوتا ہوں کہ عملی صورت میں کہاں اس کی آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے. کہیں پریکاشن میئرز آپ کو لینی چاہیے، کہیں اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، کہیں ان کو سلام کرنا چاہیے، کہیں پیار سے ان سے وعدہ کرنا چاہیے کہ سر میں تابع دار، آئندہ کے لیے میں اپنے تئیں تو یہ پوری کوشش کروں گا. جی خاتون حضرات، اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ بات کریں، آپ کی بات پہلے کر لیں. جناب عمر فاروق نے کہا ہے کہ میں آپ کی کتاب سری نگر سے لائی ہوں. اس کا مطلب ہے عمر فاروق ان کے ابا کا یا میاں کا نام ہوگا یا بھائی کا نام ہوگا، تو آئی ڈی ان کی ہے. ہاسٹل میں 3 بجے پہنچی، 5 بجے تک کتاب مکمل کر ڈالی. کیا کتاب ہے، بہت شکریہ. جب میں نے یہ آپ کا پڑھا کومنٹ تو پھر میں نے سری نگر رابطہ کیا. سری نگر میں یہ کتاب ملت پبلیکیشن نے شائع کی، اور مفضلون صاحب اس کے ہیں کرتا دھرتا. یہ سید گیلانی صاحب کا ادارہ ہے. اور پھر میں نے ان سے پوری تفصیل رات کو 2 بجے میں نے ان کو کیا، ان سے پوچھا کیا حال چال ہے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے کئی ماہ سے وہ جس تکلیف میں ہیں اور جس پریشانی میں ہیں، تو انٹرنیٹ بھی بند تھا، رابطے بھی نہیں ہو رہے تھے، اور کتابوں کی نئی اشاعت بھی رکی ہوئی ہے. تو الحمدللہ 2016 میں انہوں نے یہ میری کتاب وہاں سے شائع کی تھی. یہ میرے لیے خوشبختی اس لیے بھی ہے کہ ماشاءاللہ اس کا کچھ 1.25 لاکھ کی تعداد میں یہ گھروں پہ پہنچی ہے، جہاں سے مجھے مستقل ٹھنڈی ہوائیں دعائیں ملتی رہتی ہیں. چونکہ یہ ٹین ایجرز اور بڑے لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے، ابھی تو آن لائن بھی دستیاب ہے. آپ ہمارے www.akhtarabas.com پہ چلے جائیں، وہاں اس وقت تو موجود ہے. بعد میں آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے یہ پھر پیڈ ہو جائے گی، ابھی تو فری دستیاب ہے. اچھا جی، مندیبہ ضمیر نے کہا ہے مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ آپ جیسے سلجھے ہوئے اچھے کردار کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. آئی ایم امپریسڈ. مندیبہ بیٹا، آپ کی جو بھی عمر ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا میری نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے. ہم یہاں کریکٹر ہیں. دنیا جس کی ہے اس نے، اگر آپ کبھی تصویر بنائیں تو بہت خوبصورت بناتے ہیں، کبھی کوئی بدصورت تصویر نہیں بناتے. اپنا کمرہ ہم سجاتے ہیں، تو جس رب نے یہ دنیا بنائی اس نے اس کو بہت خوبصورت بنایا، خوبصورت کرداروں کے ساتھ. جو بھی اس میں برے کردار بھی ہیں وہ زندگی کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے ہیں، بدصورتی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا، بہت سی چیزوں پہ بہت غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزوں کے لیے خوش گمان رہنا چاہیے. اس کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور مالک کے یوں سمجھے اس کی جو پلاننگ ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. ہم عام طور پہ چونکہ اس کو نہیں جانتے ہوتے تو ہم کرداروں پہ ناراض ہو کے ان کو برا بھلا کہنے اور اپنی خوشی کو غارت کرنے، سم ٹائم تو اپنے اعمال بھی خراب کر بیٹھتے. ارحم ندیم نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے معاملے میں یا مقابلے پر
لڑکوں کی تربیت بہت مشکل ہے. بالکل صحیح ہے, یہ کہا جا سکتا ہے, لیکن فی زمانہ تو سچی بات ہے لڑکیوں کی تربیت زیادہ مشکل ہو گئی ہے, اور ہم ان کو عام طور پہ بالکل ناسمجھ سمجھ کے, معصوم سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. نتیجتاً کوئی بھی چالاک, چتر چالاک, جو ان کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے, ان کا کزن ہو سکتا ہے, کہیں بھی ان سے تعارف کرنے والا ہو سکتا ہے, جب اس کا جی چاہے ان کو ٹریک سے اتار سکتا ہے. یہ عمر بھر کی محبتیں چند لمحوں میں گنوا دیتی ہیں, یہ اپنی زندگی کی ساری خوبصورتیاں خراب کر دیتی ہیں. یہ جو ناروے سے فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے بہت نیک اتوار لڑکی چاہیے, چونکہ یہاں میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھ لیے ہیں, تو مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جس کے کریکٹر پہ میں پوری طرح یقین کر سکوں, میری زندگی ایک خوشی اور دینی اقدار کے ساتھ گزرے. خواتین حضرات, یہ لڑکا ایک سمارٹ سا ہے, خوبصورت, کلین شیو, گڈ لکنگ انجینئر ہے, اور میں نے اس سے بطور خاص اجازت لی کہ چونکہ یہ مسئلہ جو سامنے آیا, ڈھکے چھپے باتیں تو ہوتی رہتی تھی, لیکن مجموعی طور پہ ایک مسئلہ فریم کر کے سامنے آیا. یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے میں شیئر کروں, تو ان سے میں نے اجازت لی, تو میں آپ کو یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ان کی والدہ نے ایک ایسی بچی ڈھونڈی جو حافظ قرآن تھی, اور ایک بہت دینی, ایک اچھے گھرانے سے اس کا تعلق تھا. ان لوگوں نے شرط لگائی کہ ہم لڑکی آپ کو نہیں دکھائیں گے, اور انہوں نے نہیں دکھائی. جب نکاح ہوا تو نکاح کے موقع پر بھی لڑکی کے چہرے کا انہوں نے ان کو گھونگھٹ رکھا اور اس کو نہیں دکھایا. اس نے اپنی بیوی کو یہ سوچ کے کہ دیندار ہے تو پہلی دفعہ شادی کی شب کو دیکھا, اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوا تھا. سو ایک اچھا آغاز ہوا, اور اس کے بعد وہ کہاں کچھ ہفتے رہا, پھر واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد جب وہ فون کرتا تو وہ خاتون آن لائن ہوتی تھی, تو اسے بہت دقت ہوتی, اور اسے حیرت بھی ہوتی کہ یہ کیا بات ہے, ہر وقت یہ آن لائن کیوں ہوتی ہے, جب مجھ سے بات ہونی چاہیے تو تب اس کو آن لائن ہونا چاہیے. پھر کچھ 6 ماہ بعد آیا تو اس نے, جو اس کو پہلا دھچکا لگا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ایک کزن کے ساتھ ہاتھ ملاتے دیکھا. اب اس کے اندر جو تصور تھا دینداری کا وہ ٹوٹا. اس نے اتنی سختی تھی کہ اس کو چہرہ تک نہیں دکھایا, چاہے جا کے آپ کسی مرد سے ہاتھ ملا رہے ہوں. اور دوسرا, وہ جس طور پہ اپنے ایک دوسرے کزن سے, تیسرے کزن سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کرتی تھی. تیسرا, ایک روز بازار جانا تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آرام کیجئے, میں اپنے فلاں کزن کے ساتھ چلی جاتی ہوں. خاتون حضرات, یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ بچیوں کو سمجھایا کریں کہ شادی کے بعد میل کزن نو مور, نہ میل فرینڈز, نہ, آپ کی شادی برباد ہو جائے گی. کوئی مرد بھی چاہے وہ پتھر کا بھی ہو اور شو کرے کہ میں بہت وسیع الظرف اور وسیع القلب ہوں, یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بیوی ہو اور کسی اور مرد کے ساتھ جو باقاعدہ مرد ہو. کوئی مخنث ہو تو الگ بات ہے, جو مرد ہو, آپ کا کزن ہو یا میل, اس کے ساتھ جانا افورڈ نہیں کیا جا سکتا, یہ ڈیویشن ہے. اوکے, پھر وہ 1 سال کے بعد خاتون کو وہاں لے گیا. اب یہاں سے جو زیادہ بڑا مسئلہ شروع ہوا, شاید اسی کو آپ اس کو جوڑیے گا ابن ماجہ کی اس حدیث سے بھی. اس نے کہا کہ جب میں آفس سے واپس آتا تو گھر میں جو سمارٹ فون تھا, سمارٹ جو ٹی وی لگا ہوا تھا, کبھی کبھی جو اس کو میں دباتا تو اس پہ وہ ویڈیوز آنے لگ جاتی کہ جو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی. ایون انڈیا کی نہ صرف غلیظ بلکہ اس کے بقول کہ وہ ڈسکرائب کر کے کچھ کریکٹرز کو کچھ کہانیاں بناتے ہیں, اور اپنی جو ذہنی غلاظت ہے وہ پورا انڈیلتے ہیں سننے والے یا دیکھنے والے پہ. وہ وہاں موجود تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا, تو لڑکی نے کہا کہ بس غلطی سے ٹچ ہو گیا. تو اس نے اسے کہا کہ نہ, یہ مت کرنا, یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو بہت برا جانا ہے, یہ نہ صرف ایمان کھایا جاتا ہے, آپ کی نگاہ ساری پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے, زندگی سے رس ختم ہو جاتا ہے. اس لڑکی نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے گا, حافظہ ہے, دیندار گھرانے سے ہے, اور بہت سختی کے اس کو ساتھ بتایا گیا کہ ہاں یہ ایسی ہے. اس نے کہا پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کا موبائل دیکھا تو وہاں پہ جو پوری ہسٹری تھی وہ ایسی ہی غلاظت سے بھری ہوئی تھی, تو اس کو بہت دکھ ہوا. جب پھر وہ 2-1 دن گھر نہیں آیا ناراضگی کی وجہ سے, اور جب واپس آیا تو پھر سامنے جو سمارٹ ٹی وی تھا اس پہ بھی ویسی ہی چیزیں تھیں, اور جو اس کا
موبائل اس پہ بھی ویسی چیزیں تھیں. اس دوران خاتون پریگننٹ ہو گئی اور پریگننسی کے دوران بھی اس نے اپنی یہ عادت نہیں چھوڑی. آپ سوچئے کہ مرد کسی اچھی لڑکی کو, پڑھی لکھی لڑکی کو صرف اپنی جسمانی ضرورت کے لیے حاصل نہیں کرتا, وہ تو آپ کسی بھی ان پڑھ, جاہل اور گنوار کو بھی لا سکتے ہیں. یہ جس لڑکی کو ہم ڈھونڈتے ہیں اس سے آپ کی نسل چلنی ہوتی ہے, اس سے آپ کی نسل کی خوبصورتی ہوتی ہے, اس کے آپ کے وجود کی خوبصورتی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. چونکہ مرد تربیت نہیں کرتا, تربیت تو ماں کرتی ہے, اور ماں کی جتنی اپنی مضبوط اور شاندار اور تگڑی قسم کی عقائد ہوتے ہیں یا ویلیوز ہوتی ہیں یا اس کا بلیو ہوتا ہے, ظاہر اسی کا اظہار ہوتا ہے. آپ سارا دن ٹی وی دیکھو گے تو بچے بھی ویسے, آپ سارا دن گانے سنو گے تو بچے بھی ویسے, آپ سارا دن اللہ سے انکار اور اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو بچے بھی ویسے. یعنی جو آپ کھاتے ہو اسی کا ذائقہ آپ کی زبان پہ ہونا ہے, اسی کا ذائقہ آپ کی آنکھوں میں ہونا, اسی کا ذائقہ آپ کی زندگی میں ہوگا. سو انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بتائیے میں کیا کروں, میں اس عورت کے ساتھ زندگی میرے آنکھوں سے گر گئی ہے, اس لیے کہ یہ بیماری یا یہ مرض مردوں میں ہو تو چلیں ہم اس کو برا کہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اپنے کسی دوست کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, یا اس کو اپنی خاتون اویلیبل نہیں ہوگی تو کہ گھٹیا رستہ, یعنی کسی صورت میں مرد کے لیے بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ اس بات کو یاد رکھیے گا, کسی بھی صورت میں نو جسٹیفیکیشن. آپ کے ابا ہوں, آپ کا بھائی ہو, آپ کا میاں ہو, آپ کا بیٹا ہو, ان چاروں رشتوں میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں کوئی کریکٹر لیس ہو, کسی کے ماں نہ ہو, باپ نہ ہو, خاندان نہ ہو, اوکے وہ اس میں کنڈلج ہوا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں تھا. پر اس بیوقوف لڑکی کو تو گھر میں بتانے والا بھی ہوگا. پھر اس نے اس کی والدہ سے بات کی تو والدہ نے ایک دم سے انکار کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا. پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ ایسا نہیں چلے گا, تو اب آپ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں, ان کے پاس پوری ہسٹری تھی, انہوں نے اس کی تصویریں بنائی تھی. پھر انہوں نے اس کے بھائی سے بات کی تو بھائی ایک سمجھدار تھا, وہ بہت دکھی ہوا, وہ پریشان ہوا. اس کو پہلے تو بلیو نہیں ہوا, پھر جب اس نے ساری چیزیں دکھا دی اور پوری ہسٹری بھی دکھائی تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے, میں بہن سے بات کرتا ہوں. خاتون حضرات, یہ معاملہ کتنا آگے تک جائے گا ابھی آپ صبر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو پوری میں نے ریمیڈی بتائی ہے کہ اس کو یوں کیجئے, یوں. 3 ان کو میں نے اس کے حل بتائے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے ان تینوں میں سے پہلا ہو جائے, دوسرا ہو جائے, تیسرا ہو جائے, چونکہ چوتھا کو اس کا ہے نہیں ہے. تو پر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لڑکی خود لڑکی ہو, کبھی کروسٹی میں بھی دیکھیں, جو لوگ نشہ کرنے لگتے ہیں وہ کروسٹی میں کرتے ہیں. ایک دفعہ سگریٹ پی, لڑکیاں بھی پی لیتی ہیں, پھر اس کے بعد اگلے نشے پہ, پھر اگلے, اس کے بعد آپ وہاں سے جان آپ کی چھٹ نہیں سکتی. یہ جو سیکس ہے, یہ جو بد نگاہی ہے, جو بد کرداری ہے, یہ بد وقت ایسی لت ہے کہ اگر ایک دفعہ لگ گئی تو پھر یہ آپ کو نچوڑ کے رکھ دے گی. پھر آپ کے اندر سے یہ ایسا بڑا چور بناتی ہے کہ آپ ہر لمحہ وہ چوری کرنے کا مومنٹ ڈھونڈتے ہیں, اور جو ہی آپ پکڑے جاتے ہو تو جو چور کی سزا پھر وہ آپ کی سزا ہوتی ہے, اور وہ سزا نظروں سے گرنا سب سے کم سزا ہوتی ہے. میرا رب آپ کو محفوظ رکھے ایسی لت سے اور ایسی سزا سے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.